نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور سوال کیا، یا رسول اللہ متی الساعہ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، وما اعددت للساعہ، جس کا مطلب یہ تھا کہ اے اللہ کے بندے، قیامت کا علم تو صرف اللہ رب العزت کو ہے، اللہ رب العزت نے کسی کو بھی نہیں بتلایا۔ اصل جو کرنے کی چیز ہے وہ قیامت کی تیاری ہے، تو نے اس کے لیے تیاری کتنی کی ہے؟ وہ آگے سے جواب دیتا ہے، حب اللہ ورسولہ، اے اللہ کے رسول میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے، البتہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ضرور ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، جس کے ساتھ تجھے محبت ہے تیرا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا اور تجھے ان کا ساتھ میسر ہوگا آخرت میں بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں اور اس واقعے کے شاہد اور گواہ ہیں، جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور کانوں سے سن رہے تھے، تو انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سنا، فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، تو بہت زیادہ خوش ہوئے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، فَمَا فَرِحْنَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرْحًا أَشَدَّ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ اسلام لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس قول سے ہم جتنا زیادہ خوش ہوئے کسی چیز سے بھی ہم خوش نہیں ہوئے۔ اور وہ کیا قول تھا کہ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ آپ ان کے ساتھ ہوں گے قیامت کے والے دن یا جنت میں یا آخرت میں، کہ جن کے ساتھ آپ کو دنیا میں محبت ہے۔ لہذا ہماری جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت ہے وہ تو یقینی ہے، تو معلوم ہوا کہ ہمارا جو حشر ہے اور ہمارا جو ساتھ ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور آگے ایک اور بات بھی ارشاد فرمایا، فَأَنَا أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَبَا بَكْرَ وَعُمَرَ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، کہ میں تو اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مجھے محبت ہے، ابو بکر سے بھی ہے، عمر سے بھی ہے، اور اللہ سے مجھے امید ہے کہ میں ان میں سے ہوں گا، اگرچہ میں نے ان کی طرح کے بڑے اعمال نہیں کیے، ان کی طرح کی قربانیاں میں نے نہیں دی ہیں، ان کی طرح کے جو بڑے درجے ہیں وہ حاصل میں نے نہیں کیے ہیں، لیکن چونکہ محبت ہے لہذا اللہ رب العزت کی ذات عالی سے امید ہے کہ حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، بہت ہی ضروری چیز ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اللہ والوں کے ساتھ، اسلاف کے ساتھ، سلف صالحین کے ساتھ، وہ لوگ جن کا دین کے ساتھ تعلق ہے، جو دین کے خادم ہیں، علماء ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، دین جن کا اوڑھنا بچھونا ہے، ان کے ساتھ اگر محبت ہوگی تو خود اگرچہ آپ دین والے نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت انعام یہ عطا فرمائیں گے کہ ان کا حشر، ان کے ساتھ حشر فرما دیں گے۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور دنیا میں اگر ہمیں محبت ہوگی، اللہ کے جو ظاہر دشمن ہیں، فساق فجار ہیں، یا اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں علی الاعلانیہ، اور اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ علانیہ جنگ پہ اتر آئے ہیں، ان کے ساتھ اگر ہم اپنی محبت کا اظہار کریں گے تو پھر حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ کن کے ساتھ ہماری محبت ہے اور کن کے ساتھ نہیں ہے؟ تو ہم اپنی مجلسوں کو دیکھ لیں، ہم دن رات کن کے تذکرے کرتے ہیں اور ہمارے آئیڈیل کون ہیں؟ ہاں، اگر اللہ اور رسول کے تذکرے ہماری زبانوں کے اوپر ہوتے ہیں، ہماری مجلسوں میں ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ہماری دکانوں پہ ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کے ساتھ محبت ہے۔ اس لیے کہ جس کے ساتھ انسان کی محبت ہوتی ہے اسی کے انسان تذکرے کرتا ہے، اس کے علاوہ انسان کی زبان کے اوپر کوئی اور آتا ہی نہیں ہے۔
تو بہت ہی اہم چیز ہے میرے محترم دوستو۔ اسی طرح یہ اتنی اہم چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، جس کے راوی بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، اور صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو وہ ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا، ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا، ایمان کی لذت محسوس کرے گا۔ کون سی 30 چیزیں ہیں، کون سی 3 عادتیں ہیں، کون سی چیز خصلتیں ہیں، اور کون سی 3 چیزیں اور خصوصیات ہیں؟ فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ اسے محبوب ہوں، تو ایسا شخص ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ لیکن جس طرح ہم کھانے پینے کی چیزوں کی بھی حلاوت محسوس کرتے ہیں، ان کی بھی مٹھاس محسوس کرتے ہیں، ان کی بھی لذت محسوس کرتے ہیں، کس چیز کے ساتھ؟ اپنے منہ سے اور اپنی زبان سے۔ اسی طرح ایمان کی حلاوت بھی انسان محسوس کرتا ہے، اس کی لذت و مٹھاس بھی محسوس کرتا ہے، لیکن زبان سے نہیں بلکہ دل سے محسوس کرتا ہے۔ اور جس طرح انسان کا جسم اگر بیمار ہے تو کھانے پینے کی چیزوں کی لذت اور مٹھاس بھی زبان محسوس نہیں کر سکتی، منہ محسوس نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان کا دل بیمار ہو گیا تو ایمان کی جو حلاوت ہے وہ بھی وہ دل محسوس نہیں کر سکتا۔ جب دل بیمار ہو، دل اللہ کی نافرمانیوں کے اندر اٹکا ہوا ہو، ہر وقت اللہ کی وہ جو نافرمانیاں ہیں اور جو محرمات ہیں، حرام جو چیزیں ہیں اور جو خواہشات نفسانی ہیں، ان کی طرف اگر ہر وقت لگا ہوا ہوتا ہے اور روحانی بیماریوں کے اندر اگر مبتلا ہے، تو تب بھی یہ دل ایمان کی حلاوت محسوس نہیں کر سکتا۔ ایمان کی حلاوت کب محسوس کرے گا؟ جب کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے اندر جگہ پکڑ لے گی۔ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے دل میں آئے گی؟ اللہ کی معرفت سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے۔ اللہ کی معرفت کیسے آئے گی؟ اللہ کی صفات کو جاننے سے۔ اللہ رب العزت نے جو اپنی صفات بیان کی ہیں قرآن کریم میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اللہ کی جو صفات بیان کی ہیں، تو ان صفات سے ہم اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت کی جو مصنوعات اور مخلوقات ہیں، جو پیدا ہوئی چیز ہیں، ان کے اندر غور و فکر کر کے ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں گے۔ اللہ کی جو ہمارے اوپر بے شمار اور بے انتہا نعمتیں ہیں، ان کو دیکھ کر اور ان کے اندر جو ہے نا غور و فکر کر کے، اور اللہ کی نعمتوں کے اندر حکمتیں تلاش کر کے اور ان کا شکر کر کے اللہ رب العزت کی ہم معرفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو ہم پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، چاہے وہ صفات خلقیہ ہوں یا یہ ہے کہ جو خلقی صفات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھ کر، سیرت کو پڑھ کر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہم حاصل کریں گے تو اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر جو ہے نا وہ جگہ پکڑے گی۔ اور جب یہ محبت پیدا ہوگی تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اطاعت بھی ہم پھر کریں گے، اور جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان سے رکنا بھی ہمارے لیے آسان ہوگا۔ اور پھر اللہ کی اطاعت کے اندر اور اللہ کے احکامات کے اندر اور ان کے پورا کرنے میں ہمیں لذت محسوس ہوگی، اور جو اللہ کی جو نافرمانیاں ہیں ان کے اندر وہ ہمیں ناپسندیدہ، دل سے ہی ہمیں بری لگے گی اور دل ہی ان کو ناپسند سمجھے گا۔ جب کیا ہوگا
کہ ایمان کی حلاوت ہمارا دل محسوس کر لے گا. تو طاعات کی لذت محسوس ہوگی، اور جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں، جو فسق و فجور ہے، اس کی کڑواہٹ جو ہے نا وہ دل محسوس کرے گا. ہاں، تو یہ صفت ہے. جب یہ چیز انسان کے اندر آتی ہے تو ایمان کی حلاوت انسان محسوس کرتا ہے. اور دوسری کیا؟ دوسری فرمایا ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ لا ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کہ انسان کسی سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے، کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، دنیاوی مفاد کے لیے نہیں. یہ دوسری چیز ہے اور دوسری صفت ہے جب انسان کے اندر آتی ہے تو انسان ایمان کی حلاوت محسوس کرتا ہے. تیسری چیز فرمایا کہ ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ اگر کوئی بندہ حالت کفر میں تھا، کافر تھا، اور پھر وہ مسلمان ہو گیا، تو اب دوبارہ کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند سمجھتا ہے اور برا سمجھتا ہے جیسا کہ آگ کے اندر ڈالا جانا. جب یہ تین صفتیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو انسان ایمان کی حلاوت محسوس کرتا ہے، مٹھاس محسوس کرتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رضی باللہ رب ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ وہ شخص بھی ایمان کی مٹھاس اور حلاوت محسوس کرتا ہے اور ذائقہ محسوس کرتا ہے جو اللہ پہ راضی ہو جاتا ہے رب ہونے کے اعتبار سے، کہ وہی میرا پالنے والا ہے، وہی میری ضروریات پورا کرنے والا ہے، اور اسلام کے اوپر راضی ہو جاتا ہے دین ہونے کے اعتبار سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کے اوپر راضی ہو جاتا ہے کس ہونے کے اعتبار سے؟ نبی ہونے کے اعتبار سے. تو اللہ رب العزت ہم سب کے اندر یہ صفات پیدا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے نا وہ نصیب اور عطا فرما دے. اور جو اس کے بعد پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت، اہل بیت اطہار کی محبت، سلف صالحین کی محبت، ائمہ کرام کی محبت، اور علماء کرام کی محبت، حفاظ کرام کی محبت، یعنی جن لوگوں کا اللہ کے دین کے ساتھ ذرا بھی تعلق ہے یا ان کا اوڑھنا بچھونا دین ہے، اللہ کے دین کی خدمت ہے، اللہ کے دین کی سربلندی ہے، تو ہمارے دلوں میں ان کی محبت آ جائے. یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ ضروری ہے میرے محترم دوستو. اللہ کے دشمنوں کے ساتھ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ دین کا خلاصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، اے اللہ کے رسول سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کسی سے محبت کریں تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض رکھیں تو اللہ کے لیے. اللہ رب العزت ہمارے اندر یہ پیدا فرمائے. اسی لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرما، وحب من یحبک، اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما، ان شخصیات کی محبت عطا فرما جو آپ سے محبت کرتے ہیں. وحب عملی یقربنی الی حبک، اور یا اللہ اس عمل کی محبت نصیب فرما، ان کاموں کی محبت نصیب فرما جو آپ کے قریب کر دیں. اور اسی طرح دعا کرتے ہیں اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ایمان کو ہمارے لیے محبوب بنا دے. وزینہ فی قلوبنا، اور ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین فرما دے، خوبصورت فرما دے. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اے اللہ ہمارے دلوں میں کفر کو اور اپنی نافرمانیوں کو کیا بنا دے؟ ناپسندیدہ بنا دے، کہ یہ چیزیں ہمیں طبعاً ہی بری لگیں. اللہ رب العزت ہمارے ایسے مزاج بنا دے، ایسی طبیعتیں بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.